بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو الف کے پہلے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی کتاب ہے اردو گوہر نوائے اردو چھٹی جماعت کے لیے۔ یہ کتاب ہے جو ہم پورے سال تھرو آؤٹ دا سیشن پڑھیں گے۔ آئیے اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق ہے حمد۔ حمد ہم سب جانتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے اوصاف حسنہ کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ جبکہ لفظ حمد کے لغوی معنی ہیں ستائش اور تعریف کے۔ آئیے حمد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھیے گا اور اس کے بعد ہم آج کے سبق میں مشق حل کریں گے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ لاجوردی نیلے رنگ کے اس آسمان کو لاجوردی کہا جاتا ہے۔ سائباں کا لغوی معنی ہے پناہ یا چھت۔ ٹھیک، یہاں پہ سائباں آسمان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو نیلے رنگ کا تو نے سائباں ہمارے سروں پہ بنایا ہے، یعنی یہ جو آسمان تو نے بنایا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس نظم میں اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی قدرتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جمع بنایا۔ یہاں پہ خوش نما کے معنی ہے خوبصورت، خلعت لباس کو کہا جا رہا ہے۔ سبز لباس کس کو پہنایا گیا ہے؟ پھول بوٹوں کو، بیل بوٹوں کو، درختوں کو، پودوں کو اور سرسبز و شاداب گھاس کو۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ گلستان بنایا یعنی باغ بنایا۔ اس خاک کا کھنڈر جو کہ ابتدائی زمانہ میں جب حیات کا آغاز ہوا تھا زمین پر تو صرف ایک خاک کا کھنڈر ہی تھا، اس میں تو نے کتنے خوبصورت گل پھول بوٹے بنا کر اس کو ایک گلستان، ایک باغ کا روپ دیا۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنائے۔ شیریں کے معنی ہے میٹھے، دہاں کہتے ہیں منہ کو، یعنی کہ کتنے خوش ذائقہ پھل میوہ جات تو نے اگائے ہیں جو کھانے سے ہمارا منہ شیریں ہو جاتا ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تسبیح خواں بنایا یعنی تعریف کرنے والے کو، توصیف بیان کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو تسبیح خواں کہا جاتا ہے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں، آب پانی، رواں بہتا، بہتے ہوئے پانی کو آب رواں کہا جاتا ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ شاعر آخری شعر میں اسماعیل میرٹھی آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر چیز تو نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں، یہ تمام قدرتی مناظر سے تیری کاریگری ٹپکتی ہے۔ تیری کاریگری یعنی تیری ہنر مندی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کارخانہ تو نے بالکل بھی ضائع رائگاں بیکار بے سود نہیں بنایا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی وجود ہے، کوئی سبب ہے۔ مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال ہے، درج ذیل مختصر سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا ہے حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ کو نظم کی ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ حمد کے لغوی معنی ستائش اور تعریف کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ تھا ہمارے سوال الف کا جواب۔ سوال نمبر 2 ہے، لاجوردی سائباں اور سبز خلعت سے کیا مراد ہے؟ لاجوردی سائباں سے مراد نیلے رنگ کا آسماں ہے، اور سبز خلت سے مراد ہرا لباس ہے یعنی سرسبز گھاس۔ جیم، شاعر نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن قدرتوں کا ذکر کیا ہے؟ قدرتوں کا ذکر کیا یعنی کن نعمتوں کا، کن قدرتی مناظر کا ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حمد میں شاعر نے زمین، آسمان، سورج، گل، بوٹے، پھل، پھول، گلستان اور پانی کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جن کا ذکر شاعر نے اس نظم میں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، تسبیح خواں کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی کہ تسبیح کرنے والے کو تسبیح خواں کہتے ہیں، تعریف کرنے والے کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو تسبیح خواں کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ سوال چونکہ تخلیقی ہے، آپ خود سے کریں گے۔ تمام طلبہ و طالبات کے لیے لازمی ہے کہ وہ سوال خود سے تحریر کریں، تمام الفاظ کے جملے بنائیں۔
اگلا سوال ہے کالم الف اور بے میں ربط پیدا کریں. ربط پیدا کریں. یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو آمنے سامنے والے مصروں میں یا ایک ہی شعر میں آئے ہیں. جیسے پہلا لفظ ہے کیسی زمین، اس کو ملائیں گے ہم کیا آسمان. لاجوردی، لاجوردی کا ذکر کس کے ساتھ ہوا تھا؟ سائباں کے ساتھ ہوا تھا. سبز، سبز کا ذکر ہوا تھا خلعت کے ساتھ. بیل بوٹے، خوشنما بیل بوٹے بنائے ہیں. میوے خوش ذائقہ. چڑیاں تسبیح خواں. نظم کے اندر چڑیاں کو تسبیح خواں کہا گیا ہے. اگلا سوال ہے کہ ذیل میں دیے گئے درست بیان پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں. الف، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر سرسبز سائبہ بنائے ہیں. غلط. لاجوردی نیلے رنگ کا سائبہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے خاک کے کھنڈر کو گلستان بنایا ہے. درست. چڑیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. درست. اللہ تعالیٰ نے پودوں کو سرخ خلت عطا کی ہے. غلط. سبز خلت عطا کی ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے. بالکل درست. اگلا سوال ہے حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں. ابھی آپ نے حمد کا مطالعہ کیا ہے، نظم کا بغور مطالعہ کیا ہے، تو کرنے کے بعد آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس مصرع میں کون سا لفظ مسنگ ہے، کون سا لفظ نہیں لکھا گیا. پہلا ہے پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا. اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا. آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے، یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا. اگلا سوال ہے حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. نظم کے مطابق پیروں تلے بچھایا کیا خوب، درست آپشن ہے آپشن 1 فرش خاکی. اللہ تعالیٰ نے جہاں کو رونق بخشی ہے سورج سے. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، آپشن 3. مچھلی کے تیرنے کو بنایا آب رواں. درج الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد الفاظ الٹ الفاظ کو کہا جاتا ہے. زمین آسمان، خاکی آبی، خوشنما بدنما، شیریں ترش، اچھا برا، تلے اوپر. عزیز طلبہ و طالبات، اگلا سوال ہے نظم میں سے جہاں کے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں. جہاں کے ہم آواز الفاظ جو نظم کے اندر موجود ہیں وہ ہیں آسماں، سائباں، جواں، دہاں، مقاں، خواہ، رواں، رائگاں، گلستان. یہ تمام الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارا سوال نمبر 9 ہے اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو نظم کی تشریح کروائی جائے گی، اس کے ساتھ ہی آپ کو نظم کا مرکزی خیال بھی کروایا جائے گا. امید ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنی اپنی کتابوں پر اس مشق کو حل کیجئے، اس کو ذہن نشین کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.